پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. غیرت از سم تھنگ کہ اگر وہ ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف تلواروں کو نچوا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے. آپ کے بڑے بڑے الائنس بنتے ہیں اور ان کے چیف گیسٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں. پہلے ہم خوش ہوتے ہیں، شادیانے مچاتے ہیں پورے ملک میں کہ الائنس بن گیا امت کا، شاید امت کے مظلوم ماؤں کے سر پہ دوپٹہ دے دیا جائے گا، بہن کی عزت کا تقدس کا خیال رکھ دیا جائے گا، بیت المقدس فتح ہو جائے گا. پتہ چلتا ہے الائنس بنائے مہمان خصوصی ہوئے. کدی ہویا انج کہ جلسہ نون لیگ کرایا ہوئے تو چیف گیسٹ عمران خان ہوئے؟ کدی ہویا شاہ جی؟ نہیں ہویا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور ان کی اولادیں ہیں. شاہ جی 1857 اور 1920 میں جن لوگوں نے اس وقت 20 روپے کے پیچھے ان لوگوں نے مخبریاں کی تھیں اور علامہ کفایت علی کافی جیسے لوگوں کو شہید کروایا تھا اور وہ کالے پانی میں بھجوا دیا تھا ہمارے علماء کو، پڑخچے اڑا دیے گئے تھے توپوں کے ساتھ باندھ کے ان کے. ہوا کہ الٹیمیٹلی ان لوگوں کو جاگیریں دی گئیں، ان لوگوں کو بڑا بڑا نواب وڈیرے بنا دیا گیا. آج ان کی اولادیں ہم پہ قابض ہیں. It not only happened in پاکستان، دوسرے اسلامی ممالک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو انفلوئنس کر کے اپنے نظریے کے بچوں کو لا کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اور انہیں عورت اور شراب پہ خریدا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر ایک ایسی بے حس اور بغیرت قسم کی قیادت مسلط ہو چکی ہے جو مسلمانوں کے حقیقی ترجمان ہونے کا حق نہیں رکھتے. دیٹ از وائی لوگوں کو اسرائیل اور اپنے فائنینشیل کرائسس، سو کالڈ فائنینشیل کرائسس زیادہ عزیز ہیں اس کو معاملے کو سالو کرنا، بجائے اس کے کہ فلسطین کی مظلوم بیٹی کے سر پہ وہ دست شفقت رکھ دیں. ہم لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے. تو کیا یہ جو آپشنز یونائٹڈ نیشنز نے جیسے کشمیریوں کو دیا ہوا ہے، کیا آپشن دیا سر؟ نہ وہ آپشن کا کیا کریں گے؟ مطلب آپ یونائٹڈ نیشن اپنے آپ کو اتنا تھرڈ کلاس قسم کا ادارہ کہ 70 سالوں میں وہ پلیبیسائٹ نہیں کروا سکا مقبوضہ کشمیر میں. تو کیا آپ کے نزدیک حل ہے اس کے علاوہ کہ سر سب سے پہلی بات یہ 2-3 قسم کے سلوشنز ہیں. نمبر 1، آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے فارن آفس کے پاس جو ویل ایجوکیٹڈ ہو اور دنیا میں اپنی لابی سٹرونگ کر سکتی ہو، جن کو آپ بھیجیں. اسکالرشپ پہ بھی بچوں کو بھیجتے ہیں نا سفارشیوں کو، اپنے ان بچوں کو اسکالرشپ پہ بھیجیں، جا کے لابی سٹرونگ کرو. نمبر 2، آپ کے پاس جو کیا کہتے ہیں جو احتجاج ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پر پاکستان میں، پنو آکل میں کھڑے ہو کے کشمیر بنے گا پاکستان، کال آ گئی ہے بڑے صاحب کی، اور یار اے سی نو کال کرو، ہاں جی کی کریے، اور یار منڈیا نو کڈو کشمیر دے 2-4 نعرے لائن سانو تصویر واٹس ایپ کرے تے اخبار اچ لگ جائے. ڈرامے بازی. پنو آگل کے احتجاج سے کیا بنے گا؟ گجرانوالے کے نکڑ میں احتجاج سے کیا بنے گا؟ پاک پتن کے ایک کونے میں احتجاج کر کے آپ لوگ کون سا کشمیر آزاد کروانا چاہ رہے ہیں سر؟ یا جمعے کے دن آدھا گھنٹے اٹھک بیٹھک قوم کو کروا کے اب کون سا کشمیر آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ اس کا کیا ہے؟ آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سارے علماء حضرات یہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کیوں آ جاتے ہیں؟ وہیں رہ کے کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر احتجاج کا جو فرق ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، اس سے اثر زیادہ پڑتا ہے. اسی طریقے سے پنو آکل کے نکڑ میں بیٹھ کے احتجاج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا ڈیٹا کو آپ اکٹھا کریں فارن آفس سے یا نادرا سے، اور ان لوگوں سے رابطے میں رہیں اور آپ کال کریں ان کے لیے. ایمبیسی سے کال جانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. وہ کال کریں، ہاں جی ملک صاحب کیا حال ہیں، کیا کر رہے ہو؟ میں جی ادھر وہ پیزا بانٹ رہا ہوں لوگوں میں. وہ اچھا جی، ہاں جی چودھری صاحب کیا کر رہے ہو؟ میں جی جناب ادھر یہ فلاں نوکری کر رہا ہوں. چودھری صاحب اتوار نو فری ہو سو؟ ہاں جی فری ہیں. کم دسو ملک واسطے کم ہے. چودھری فوراً تیار ہوگا، ہاں جی دسو ساڈی جان حاضر ہے. یار انج کرو، تواڈے بریڈ فورڈ جتنے بھی کتنے پاکستانی جی اتنے پاکستانی جانتے ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ان سب کو جائیں اکٹھا کریں اور پروٹیسٹ کریں، ناٹ ان فرنٹ آف انڈین ایمبیسی بلکہ ان فرنٹ آف UN. انہیں جا کے بولو کہ جی انڈیا چور نہیں ہے، وہ چھوٹا چور ہے، تم الو کے پٹھے بڑے چور ہو جس نے اس چور کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اور اسے ہم نے بس پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے خلاف بولیں گے تو 1.25 ارب لوگوں کا بزنس ہم کھو بیٹھیں گے. وہ ہمارے فیس بک پہ پابندی لگا گیا تو ہم تو غرق.
آپ نے صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ یار تم لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک برما میں ظلم ہوا, یو این کدھر ہے؟ عراق میں ظلم ہوا, یو این کدھر ہے؟ کویت میں ظلم ہوا, یو این کدھر ہے؟ سیریا میں انوسنٹ چلڈرن ور انسنریٹڈ ود دا وائٹ فاسفورس, یو این کدھر ہے؟ اچھا جی, لیبیا میں جو کچھ ہوا وہ بچہ کہتا ہے میں اللہ کو جا کے سب بتا دوں گا, یو این کدھر ہے؟ فلسطین کی ماں بہن بیچاری جب یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا فلسطین اور کشمیر کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ دنیا میں دیگر برما جیسے جو ایشوز ہو رہے ہیں, جن کا بھی بہت سارے ایشوز کا آپ نے نام لیا, تو کیا یہ ایشوز اسی کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے سر؟ جب بے حسی کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. ایگزیکٹلی سر, تسی مینوں یہ دسو تواڈے گھر تے 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ حملہ ہو جائے نا, اور میں بغیرت بن کے بیٹھا رہا, خیر ہے یار شاہ جی دا گھر ہے, شاہ جی جانے ہوتا گھر جانے, تو اگلا حملہ مجھ پہ ہونا ہے. اگلا مجھ پہ نہ ہوا نا, اس پہ ہو گیا, تو اس کے بعد اس نے میرے گھر ہی آنا ہے کہ پیچھے میں ہی بچ گیا ہوں. جب ایران تک آ گئے نا, افغانستان تک بھی آ گئے, تو پیچھے پاکستان ہی رہندا ہے. اسی اگر بغیرت بن کے بیٹھے رہیے تو تا اے بغیرت بن کے بیٹھے رہیں گے. جدو ساڈے گھر تے آ کے دستک دے رہے ہوگے نا کتنے نے جناب, تو اس وقت ہم کہیں گے نا امت کدھر ہے, تو امت کہے گی ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں جب عراق میں 12,000 بم گر رہے تھے اور تم جارج بش کے بوٹ پالش کر رہے تھے. امت کہے گی ہم وہی کریں گے جب افغانستان کے جوانوں کے مجاہدوں کی داڑھیوں کو نوچا جا رہا تھا اور تم لوگ اپنے اڈے فراہم کر رہے تھے. لہٰذا اس وقت ہمیں وہ رول پلے کرنا چاہیے جس کا حق رکھنا, جو مطلب ایکسپیکٹ کرتی ہے امت ہم سے. آخر میں ایک سننے والوں کی نالج کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو مزید الیبوریٹ کریں, پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, کیونکہ ایک اچھا سلسلہ جڑ گیا گفتگو کا, کہ یہ جس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین میں یہ سارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں اور اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس یہاں تک آ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے بالعموم تمام انسانوں کو بلا تفریق مذہب اور مسلک پروٹیکشن ملے گی دنیا میں؟ آٹومیٹیکلی ملے گی. سلطنت عثمانیہ میں کیا ہوتا تھا, وہ مسلمانوں سے زیادہ وہ گھنٹی بجانے والے کا خیال رکھا جاتا تھا جو بعد میں لوکا پٹھا غدار نکل آتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مائنورٹیز کو پروٹیکشن اسلام نے دیا آج تک کسی نے بھی نہیں دی. اسلام نے جب بھی کوئی جگہ فتح کی تو سب سے پہلا اعلان کیا, ریاست مدینہ سے لے کے اسلامی جمہوریہ پاکستان تک 1400 سال میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد علی جناح تک یہی اعلان ہوا کہ کرسچنز کین گو ٹو دیئر چرچز اینڈ ہندوز کین گو ٹو دیئر ٹیمپلز. دس از واٹ اسلام از. وہ نظام تو لائیں, یہ صرف ایک یونٹی کی دیر ہے. اور سلوشن کیا ہے کشمیر کا؟ یہ جو 2 کام میں نے پہلے بتائے, احتجاج ہوں لیکن ایسی جگہ پہ ہوں جس سے فرق پڑے. اچھا دوسری کیا بات, آپ کا ہوم ورک اچھا ہو, آپ اپنی لابی بنائیں. رمیش کمار ایک قرارداد پیش کرتے ہیں اسمبلی میں کہ جناب شراب نوشی پہ پابندی ہونی چاہیے, متفقہ طور پہ نامنظور ہو جاتی ہے. پھر وہی رمیش کمار کہتا ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. یہ غیر شرعی قرارداد ہے, متفقہ طور پہ منظور ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لبرل لابی جو ہے وہ آپس میں ویل کنیکٹڈ ہے. ان پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, ان کی آپس میں اسٹرانگ بانڈنگ ہے. ساڈا کی ہے کچھ بھی نہیں, عظیم نعرے لاؤں گے. سر جی اس کا سولوشن کیا ہے؟ یو مسٹ بی ہیونگ اے اسٹرانگ لابی ان بیوروکریسی, یو مسٹ بی ہیونگ اے اسٹرانگ لابی ایٹ سم ویئر ایلس ایز ویل, اور یو مسٹ بی ہیونگ اے اسٹرانگ لابی ان دا پارلیمنٹ ایز ویل. اس کے بعد جا کے یہ چیزیں آپ کی امپلیمنٹ ہوں گی. اسی طریقے سے انٹرنیشنل سطح پہ آپ کی لابی ہونی چاہیے. لابی کوئی نہیں جی, فارن منسٹر, فارن سیکرٹری وہ دورے کے لیے جہاز پہ جا کے ہو آتے ہیں اور تشریف واپس لے آتے ہیں, اور میڈیا پہ آ جاتا ہے وہ جی ہم نے کشمیر کے لیے ان سے بات کی. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ اگلا بھی کہتا ہے ہم سوچیں گے ہاں ٹھیک ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے, ڈرامے بازی ہو رہی ہے. سولوشن کیا؟ لاسٹ دا لیسٹ ویٹ یو کین ڈو, اس ایشو کو زندہ ہی رکھنا ہے نا, ان کشمیریوں کو ریئلائز کرانا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم لوگ بیچارے بڑے کوئی گئے گزرے ہیں, منگتے ہیں, بھکاری ہیں, لیکن تمہارے غدار نہیں ہیں. دا اونلی وے از کہ یو مسٹ اون دوز پیپل ہو آر فائٹنگ فار دا انڈیپینڈنس آف کشمیر بغیر تنخواہ لیے. سر جی بغیر تنخواہ کے شہادت دینے والے لوگوں کو اون کرو نا. بولو if Che Guevara, Fidel Castro was a freedom fighter, then why not Hafiz Saeed?
if Bhagat Singh Saab was a freedom fighter, then why not Masood Azhar? If جناب تہاڈا کوئی اور نیلسن منڈیلا کالے گوراں دی گل کر رہا ہے اور بڑا زبردست بات کر رہے ہیں, ان کو جو ہے لوگ ان کو آزادی دلوانے کی بات کر رہا ہے, if he was termed as a freedom fighter, as a good leader, then why not برہان وانی بھائی؟ اس میں کیا برہان وانی کو کیا کوئی اس کے سینگ نکلے ہوئے تھے؟ دین وائی ناٹ ڈاکٹر منان وانی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر آدمی جو ہے وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ جناب یہ کالجز یونیورسٹیز کے نوجوان ہیں اور انڈیا کی 7-8 لاکھ فوج ہے اور اس کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں پورے مقبوضہ کشمیر میں؟ اور کیسے کر رہے ہیں؟ وہ قوت کہاں سے آ گئی ان میں؟ ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کریں, ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کریں. وہ آپ سے نہیں کہتے ہمیں ہتھیار لا کے دو, ہمیں پیسے لا کے دو, ہمیں چندے لا کے دو, ہمیں دوائیاں لا کے دو. وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ تھپکی, شاباش, یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. بس آپ شاہ جی سارا دن پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کے لیے یونیورسٹیز میں چکر لگاتے ہیں, آپ کو کیا پیسے ملتے ہیں؟ نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں پبلک سے؟ ریکگنیشن کہ یار یو ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا, ہم تو کسی اور دنیا میں جی رہے تھے, ہم تو نوکر اور غلام بن رہے تھے اس مغرب زدہ معاشرے کے. آپ نے ہمیں اس غلامی سے نکالنے کی بات کی ہے شاہ جی. شاہ جی ساری رات سکون سے سوئیں گے کہ یار ہاں میں نے جو کام کیا ایٹ لیسٹ اٹ از بینگ ریکگنائز. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیچارے شہادتیں دے رہے ہیں اور یہ جناب پنڈ کے چودھری کے پریشر میں, اچھا جی تسی کہندے ہو تو من لیندے نے دہشت گرد, چلو جی جیلا چپاؤ, چلو جی 10 سال قید, لکھوی کو قید, اور کیا نام ہے دوجا وہ حافظ سعید قید. یہ ہم صلہ دے رہے ہیں. چلو حافظ سعید یا ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے, کشمیر ایک عام آدمی کو کیا میسج جائے گا کہ ہمارے لیے شہادت دینے والے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل جو میں کل دے رہا تھا, شاہ جی آپ کے لیے میں شہادت دیتا ہوں, آپ کے پرچم میں دفن ہوتا ہوں, میرے قبر کے کتبے پہ آپ کا نام ہے, تختی پہ آپ کا نام ہے, ماتھے پہ خون سے آپ کا نام لکھا ہوا ہے, اور پنڈ کا چودھری آ کے آپ کو کہتے ہیں شاہ جی لو نہ پیسے اور نہیں تو میں ظلم بھی کراں گا, اینو فارغ کرو, اینو دہشت گرد کو. شاہ جی تسی مینو اگر دہشت گرد بول گئے نا تو میرا بیٹا کبھی آپ کے لیے شہادت نہیں دے گا. آج کیا ہو رہا ہے کہ کشمیری جو 99% تھے نا, جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے, اب ان کی ریشو 70% ہے, 30% خود مختاری کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور اس میں انڈیا کی کامیابی نہیں ہے, ہماری ناکامی ہے. وہ کوئی انڈیا کے ساتھ نہیں ہو گئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا وکیل بہت کمزور ہو گیا. لیکن میں ان کشمیریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وکیل کمزور نہیں ہے, وکیل کے اوپر مسلط شدہ حکمران جو پچھلے 70 سالوں سے ہیں یہ الو کے پٹھے ہیں. جو عوام ہے وہ واقعی میں تمہارے لیے شہادت دینے کو تیار ہے. وزیر آباد, بہاولپور, مرید کے وہاں سے جی ٹی روڈ بیلٹ پہ آئے تو ادھر گجر خان مندرہ تک ہر قبرستان میں 4تھی 5ویں قبر پہ جو پاکستانی پرچم لگا ہوتا ہے وہ بندہ بغیر تنخواہوں کے کشمیر میں جا کے شہید ہوتا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. اور یہ صرف پنجاب کی بات کی ہے, کے پی کے اور آزاد کشمیر کی شہادتیں اس سے ڈبل ہیں. تو یہ ہمارا پیار اور سنسیریٹی ہے کشمیریوں کے ساتھ. ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا کشمیری, کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ کو کشمیر کا پانی اچھا لگتا ہے, جی یہ پانی کا مسئلہ ہے, آپ کو وہ کیا کہتے ہیں جغرافیکل ایسپیکٹ سے کوئی معاملہ ہے, وہ خوبصورت جگہ ہے. نہیں, نہ ہمیں اس کی پانی سے غرض ہے, نہ اس کی خوبصورتی سے غرض ہے. ہمارا اس کے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں, چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماعت بےتاب ہو جائے. تو یہ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان. شاہ جی یہ وہ معاملہ بہت اچھا لگا. آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ نے ہماری کیمپین کو دیکھا, اس کے موٹیوز کو دیکھا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیمپین کے بارے میں آپ what would you like to say to the people listening from all walks of life? moreover ان کیمپینز کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ اویئرنیس میں؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے آگے احتجاج کرنا ہے, اب انڈیا اور پاکستان کے احتجاج سے بات باہر نکل گئی ہے, تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اس کیمپین کو ہم لے کے آپ اس کیمپین میں ہمارے ساتھ کیسے نہ صرف ایجوکیشنلی بلکہ ان اے پازیٹیو مینر آف پروٹیسٹ آپ کیا شاہ صاحب؟ اس میں سب سے پہلی بات تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو, جو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھنے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا, اور ہر واک آف لائف کے بندے سے کہ وہ بچہ بھی لکھے گا, وہ ٹیچر بھی لکھے گا, وہ فوجی بھی لکھے گا, وہ سویلین بھی لکھے گا, وہ وکیل بھی لکھے گا, وہ جج بھی لکھے گا. تو وہی چیز میں سمجھتا ہوں جو آپ نے جس طرح وہ سارا مجھے ایک مائنڈ سیٹ بنایا
اور آپ نے بتایا کہ جناب ہم لوگ دوسرے ملکوں کے بھی لوگوں سے لیٹرز لکھوائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار اٹس ناٹ دا میٹر آف پاکستان اونلی, اٹس ناٹ دا میٹر آف کشمیر اونلی, اٹس دا میٹر آف ہیومینٹی. ہیومینٹی. اور اس پہ جو کوئی سر دھرو, اس کو بالکل ہی نظر انداز نہ کرو بیکاز دے آر مسلمس. ایگزیکٹلی. جس طرح پوری دنیا میں کسی کی گائے مر جائے تو بی بی سی پہنچ جاتا ہے اور کشمیری لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو جائیں, زد و کوب کیا جائے تو بی بی سی یا سی این این کو نظر نہیں آتا, فاکس نیوز کو نظر نہیں آتا. ڈوئل سٹینڈرڈز ختم ہونے چاہیے. یہ خطوط جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کاز کو دوبارہ زندہ بھی کریں گے اور انٹرنیشنلائز بھی کریں گے. اینڈ دس از دا لیسٹ وٹ وی کین ڈو وائل ریمیننگ ان اوور اون ہمبل کیپیسٹی. ہمیں یہ کرنا چاہیے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے تمام نوجوان اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ شہید سیالوی صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو شاہ جی, وقت شکریہ. انشاءاللہ اس کیمپین میں اور اس کیمپین کے علاوہ دیگر معاملات میں آپ کا اسی طرح تعاون ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسی طرح ایک اچھا سٹارٹ لیا جا سکے, خاص طور پر ایشوز کو لے کے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہ جی.